خلاف ہے۔ کیا گھر کے سربراہ کی قربانی کافی ہے؟ نگہت خان سعودی عرب سے پوچھتی ہیں کیا گھر کا سربراہ قربانی کرے تو باقی سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور بعض اسلاف کا صحابہ تابعین سے بھی منقول ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے، لیکن دوسری طرف بھی صحابہ تابعین ہیں اور ان کا قول یہی ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر جو بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس پر مستقل قربانی واجب ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اس پر صحیح حدیث موجود ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس میں نبی نے سربراہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے عمومی ذکر کیا ہے، تو اس لیے ہماری رائے، ہمارا قول یہی ہے کہ مستقل جو بھی صاحب نصاب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور ویسے بھی قربانی جو ہے کوئی بھی عبادت ایک کی دوسرے کی طرف سے اسلام میں کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے، تو قربانی کیسے کافی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے؟ آصف خلیل، یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کھل چکے ہیں؟ اللہ نہ کرے آصف بھائی ایسی باتیں نہ کریں۔ یاجوج ماجوج جس دن کھل گئے نا تو آپ مجھ سے یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے اور میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں کرا رہا ہوں گا۔ یاجوج ماجوج بند ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک اللہ کے بعض مفسرین کے قول کے مطابق اللہ کے پیغمبر تھے، ورنہ ایک بہرحال نیک بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی، تو اس دور میں یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد مچایا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو پہاڑوں کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی اور تانبے کی دیوار میں بند کر دیا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کریں گے۔ نصیب میں